السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ دریائے دجلہ کے کنارے حذیفہ بن یمان اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک موجود تھیں۔ عراق کے بادشاہ کو خواب آیا کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ حذیفہ بن یمان کی قبر میں ہلکا سا پانی آ گیا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ کی قبر میں ابھی نمی ہے، تو ان کی قبروں سے ان کے جسد مبارک کو نکال کر تھوڑی دور دفنایا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے اس خواب کو اپنا تصور سمجھا اور اس کو اگنور کر دیا۔ جب دوسرے دن دوبارہ اس کو یہ خواب آیا تو وہ اس کی حقیقت پھر نہ سمجھ سکا۔ تیسرے دن مفتی اعظم نور السعید کو یہ خواب آیا تو وہ اسی وقت اٹھے اور عراق کے بادشاہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر ساری بات بتائی، جس پر عراق کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی یہ خواب آیا، لیکن میں یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ مفتی اعظم یہ فتویٰ دے دیں کہ ان کی قبروں کو کھولا جائے تو پھر ہم ان کو کھول کر دیکھ لیں گے، جس پر مفتی اعظم نے فوری طور پر فتویٰ دے دیا۔ چونکہ ان دنوں حج کا زمانہ تھا، تمام لوگ حج کے لیے تمام ملکوں سے آئے ہوئے تھے۔ اس بات کو تمام الیکٹرانک میڈیا پر، ٹی وی میں، نیٹ پر، ہر جگہ پر نشر کر دیا کہ اخبارات میں بھی، کہ اس طریقے سے 2 صحابہ حذیفہ بن یمان اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو کھولا جائے گا۔ تو جب یہ بات تمام لوگوں کو پہنچی تو جو دوسرے مسلم ممالک کے بادشاہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ اس چیز کو روک دیں۔ تو شاہ فیصل نے بھی یہ درخواست کی کہ حج کا زمانہ گزرنے دیں، جب حج کا دور گزر جائے گا 10 دن کے بعد قبر کشائی کی جائے گی۔ اس بات کو مان لیا گیا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ پیر کے دن دوپہر 12 بجے قبروں کو کھولنے کا دن آ گیا۔ تمام لوگ تمام دنیا سے بڑے بڑے علماء کرام، بادشاہ اور باقی جو لوگ تھے، حجاج تھے، وہ سب بھی جمع ہو گئے۔ جب ان کو کی قبر کشائی کی گئی تو سچ میں جو حذیفہ بن یمان تھے ان کی قبر میں ہلکا سا پانی تھا، حالانکہ دجلہ دریا ان کی قبر سے بہت دور تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر میں نمی تھی۔ کرین کے ذریعے سے ان کے تابوت کو اٹھایا گیا بڑی احتیاط کے ساتھ اور شیشے کے تابوت میں رکھا گیا اور پھر ان کو نئی جگہ پر دفنایا گیا۔ تو یہ تمام دنیا نے دیکھا کہ ان دونوں صحابہ کرام کے جسد مبارک ویسے ہی تازہ ہیں، ان کی داڑھیاں ویسے ہی ہیں کہ جیسے ابھی ان کو 3 گھنٹے پہلے ہی دفنایا گیا ہو، حالانکہ ان کو دفنائے ہوئے 1300 سال گزر چکے تھے۔ تو سچ کہتے ہیں کہ نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور تمام جو ڈاکٹر حضرات تھے اور جو میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ تھے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی نظروں میں کوئی نظریں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اور سچ ہے کہ جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی قبروں کو تو مٹی بھی نہیں کھاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں ان کا غلام
کی حیثیت سے قبول کر لے۔ آمین۔